جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ جب حضرت علی علیہ السلام جنگ نہروان سے واپس پلٹے تو ایک مقام براسا پر پڑاؤ ڈالا۔ وہاں ایک غار میں حباب نامی ایک راہب قیام پذیر تھا۔ راہب نے جب لشکر امیر کائنات علیہ السلام کی آواز کو سنا تو اپنی غار سے باہر نکل کر امیر المؤمنین علیہ السلام کی فوج کو دیکھا۔ اسے کچھ اضطراب ہوا اور وہ بے اختیار فوج کے قریب آ کر پوچھنے لگا کہ یہ کون ہیں اور اس فوج کا سالار کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہیں اور یہ اس فوج کے سالار ہیں اور جنگ نہروان سے واپس آ رہے ہیں۔ حباب تیزی کے ساتھ فوج کے درمیان سے گزرتا ہوا علی علیہ السلام کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور کہا السلام علیک یا امیر المؤمنین حقا حقا۔ آپ نے فرمایا کہ تجھے کیسے علم ہوا کہ میں حقیقت میں امیر المومنین ہوں؟ اس نے کہا اس کی خبر ہمارے علماء اور پیشواؤں نے دی ہے۔ آپ نے فرمایا اے حباب، ابھی یہی کہا تھا کہ راہب نے پوچھا کہ آپ کو میرے نام کا کیسے علم ہوا؟ آپ نے فرمایا مجھے میرے حبیب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا تھا۔ حباب نے کہا کہ آپ بیعت کے لیے ہاتھ بڑھائیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور آپ علی ابن ابی طالب علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی اور جان نشین ہیں۔ آپ نے پوچھا تیرا مسکن کہاں ہے؟ کہا کہ یہاں ایک غار میں رہتا ہوں۔ فرمایا کہ اے حباب، آج کے بعد غار میں نہ رہنا بلکہ یہاں پر ایک مسجد تعمیر کر اور اس کا نام خود رکھ۔ اس کی مسجد اسی نام سے مشہور ہوئی۔ پھر علی علیہ السلام نے پوچھا حباب، تو پانی کہاں سے پیتا ہے؟ کہا دجلہ سے لاتا ہوں۔ کہا اپنے لیے کوئی چشمہ یا کنواں کیوں نہیں کھود لیتا؟ عرض کی کہ میں نے جب بھی کنواں کھودا تو وہ شور والے پانی سے پانی نکلا۔ فرمایا کہ اسی مقام پر کنواں کھودو۔ جب کنواں کھودو گے تو ایک چٹان برآمد ہوئی جیسے اکھاڑنا ناممکن ہوا، تو اس وقت خود علی علیہ السلام نے وہ چٹان جو ہے اکھاڑ دی، تو اس کے نیچے سے انتہائی میٹھا اور ٹھنڈا پانی برآمد ہوا۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ اے حباب، جلد ہی تیری مسجد کے پہلو میں ایک شہر بسایا جائے گا جس میں جابر افراد کی کثرت ہوگی، وہاں بلائے عظیم ہوگی، یہاں تک کہ ہر شب جمعہ میں 70,000 زناکاریاں ہوں گی اور اس مسجد کا راستہ بند کر دیں گے۔ جو شخص بھی اس مسجد کو منہدم کرے گا وہ کافر ہوگا۔ پھر اس مسجد کی دوبارہ تعمیر ہوگی۔ جب وہ مسجد کو منہدم کریں گے تو 3 سال تک حج سے روکیں گے۔ اس وقت ان کی کھیتیاں جل جائیں گی اور اللہ ان پر اہل صفا میں سے ایک شخص کو مسلط کرے گا، وہ جس شہر میں داخل ہوگا اسے تباہ کرے گا اور شہریوں کو ہلاک کرے گا، اور وہ دوبارہ بھی ان لوگوں کی طرف واپس آئے گا۔
اس وقت یہ لوگ 3 سال تک قحط اور مہنگائی میں مبتلا رہیں گے اور مزید سختیاں جھیلیں گے، اور وہ شخص پھر ان لوگوں کی طرف آئے گا، اس کے ساتھ بعد بصرہ میں داخل ہوگا، اور جس گھر کو دیکھے گا اسے تباہ کر دے گا اور اس کے ساکنوں کو ہلاک کرے گا۔ اور یہ اس وقت ہوگا جب کھنڈر تعمیر ہو جائے اور وہاں جامع مسجد تعمیر ہو جائے۔ اس وقت بصرہ تباہ ہوگا، پھر وہ حجاز کے بنا کردہ شہر واسط میں داخل ہوگا اور بصرہ جیسا سلوک کرے گا۔ اہل بغداد بھاگ کر کوفہ میں پناہ لیں گے۔ اس وقت اہل کوفہ اس سے ہراساں نہیں ہوں گے، پھر وہ خود اور وہ لوگ جنہیں بغداد لایا گیا ہوگا یہ مل کر میری قبر کی طرف روانہ ہوں گے تاکہ اسے کھود ڈالیں۔ اس وقت سفیانی ان کے مقابل آ جائے گا اور جنگ کے بعد انہیں شکست دے کر قتل کر دے گا۔ پھر کوفہ کی طرف ایک فوج بھیجے گا تو وہاں کے کچھ لوگ اس کی اطاعت کر لیں گے۔ پھر اہل کوفہ سے ایک شخص سفیانی کے مقابلے کے لیے اٹھے گا۔ سفیانی اسے گرفتار کر کے فصیل شہر کے اندر قید کر دے گا۔ جو اس پناہ گاہ میں جائے گا اور اسے امان مل جائے گی، پھر سفیانی کا لشکر کوفہ میں داخل ہوگا اور قتل عام کرے گا، کسی کو باقی نہیں چھوڑے گا۔ اگر ان میں سے کوئی شخص بڑے درے کے ساتھ بھی گزرے گا تو وہ اسے چھوڑ دے گا، اور اگر چھوٹے بچے کو دیکھے گا تو قتل کر دے گا۔ اے حباب، آگاہ رہو، اس وقت عظیم امور ظاہر ہوں گے اور رات کی تاریکی طرح تاریک فتنے پیدا ہوں گے۔ اے حباب، جو میں کہہ رہا ہوں اسے یاد رکھو۔ اس ہی طرح کی بات کتاب الفتن نعیم ابن حماد میں بھی ملتی ہے۔